کچھ ایسی مثالیں فضائل کی پیش کر دی جائیں کہ کون کون ہے جو مولائے کائنات کو سلام پیش کر رہا ہے. اللہ اکبر. اس کی پہلی مثال آپ کی خدمت، اور یہ مثال کچھ اس انداز سے ہے کہ سرکار ختم یہ مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، کتاب کا حوالہ الدمۃ الثاقبہ، اور دمۃ الثاقبہ میں کتاب کے حوالے موجود، بہار مناقب ابن شہر عاشور، فضائل مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ایک دن مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہ یا علی، کل صبح کو آپ جائیے جنت البقیع میں سورج کے نکلنے کے بعد اور جا کر سورج سے کلام کیجئے، سورج آپ کو بحکم خدا جواب دے گا. جتنے افراد اللہ کے رسول کے قریب بیٹھتے تھے وہ متوجہ ہوئے کہ ہم بھی ساتھ جائیں گے، ہم بھی تو سنیں کہ سورج کیسے علی سے کلام کرتا ہے. اور جب اگلے دن صبح کی نماز کے بعد جب صبح کی نماز کا وقت ختم ہوا، یعنی کہ طلوع آفتاب کا وقت ہوا، تو یہ سب کے سب مل کر مولا کے ساتھ جنت البقیع میں آ گئے. جنت البقیع مشرقی علاقہ ہے مدینہ منورہ کا، سورج کے نکلنے کا مقام. سب وہاں جمع ہوئے اور مولا نے اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق سورج کو سلام کیا. بہت غور کیجئے گا، جب کوئی بڑا کسی کو سلام کرے تو بڑا سلام کا آغاز کرنے کی وجہ سے چھوٹا نہیں ہو جاتا، ورنہ خدا سلام کیسے کرتا اپنے حبیب پر؟ وہ حبیب پہ سلام کر کے وہ خدا خدا رہا، یہ مصطفیٰ مصطفیٰ رہے. اسی انداز سے مولا نے سلام کیا خدا کی مخلوق شمس پر، آفتاب پر. ارشاد فرمایا السلام علیکم ایھا المطیع لامر اللہ، اے خدا کی اطاعت کرنے والے، خدا کے امر کی پیروی کرنے والے، اے آفتاب تجھے علی کا سلام ہو. اللہ اکبر. اور جیسے ہی مولائے متقیان کے الفاظ بلند ہوئے، اب سوچئے یہاں سے سورج کا فاصلہ کتنا ہے، آواز کیسے وہاں تک پہنچے گی؟ مولائے متقیان نے کون سی اس طرح کے وسائل کو استعمال کیا کہ آواز وہاں تک پہنچ جائے؟ جیسے ہی آپ نے الفاظ کو ادا کیا، سورج نے امام کو سلام کا جواب دیا. وہ علیک السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو و یا علیم بکل شیء، 5 ناموں سے سورج نے مولا کو سلام کا جواب دیا. یہ 5 نام تو کیا، مولائے کائنات کے تمام القابات اور کنیات اور ناموں کو جمع کرتے ہوئے علماء نے کتابیں مرتب کر دی ہیں، اور سب کو ملا کے تقریباً مولائے متقیان کے ناموں کی تعداد ہے 900. اور یہ بھی ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے مسائل ہیں، ورنہ بھلا کہاں انسان کے بس میں ہے کہ مولائے کائنات کے ناموں کا احاطہ کر سکے. اللہ اکبر. کیا شان ہے میرے مولا کی. جب سورج نے سلام کا جواب دیا مولا کو، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ساتھ کچھ کمزور لوگ بھی تھے جو سننے اور دیکھنے کے لیے گئے تھے، کچھ تو بدحواس ہوئے، کچھ گر پڑے، کچھ نے سوال کر لیا یہ کیا ہو سکتا ہے کہ سلام کا جواب اس طرح ملے؟ وعلیک السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا علیم بکل شیء.
اس وقت تو سورج سے بات نہیں کر سکتے تھے نا. اور آپ نے ایک محاورہ سنا بڑا مشہور، سورج سے آنکھیں ملانا. تو سورج سے ہم کلام ہونا. جب کوئی آنکھیں نہیں ملا سکتا تو اپنے الفاظ کیسے ملائے گا؟ سب پلٹ کے جب واپس آئے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں، اور آنے کے بعد پورے احوال کو بیان کیا. سب کے چہرے کا رنگ عجیب تھے کہ آج تو سورج نے علی کو کیا کہہ دیا ہے. اللہ اکبر. ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ جو صاحب اقتدار ہو، چڑھتا سورج اسے سلام کرتا ہے. یا یوں کہا جاتا ہے صاحب اقتدار کے لیے کہ بنی کے چہرے پر لاکھوں نثار ہوتے ہیں اور بنی بگڑتی ہے، دشمن ہزار ہوتے. تو اقتدار اور صاحب اقتدار کے معاملات رکھیے محاورے کے اندر. یہ تو ہم بات کر رہے ہیں ذات والا صفات مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. اور جب یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ آج تو عجیب واقعہ پیش آیا، کیا بات ہو گئی؟ اصحاب کہتے ہیں کہ آج علی نے سورج کو سلام کیا اور سورج نے علی کو اول کہہ دیا. اب میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، بس اوقات بہت ڈر لگتا ہے باتیں ملاتے ہوئے کہیں کوئی کمزور ذہن اس بات کو برداشت نہ کر سکے. اول والآخر والظاہر والباطن، عام طور پر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں خدا کے اسماء حسنہ کے اعتبار سے. تو پھر یاد دلا دوں میں آپ کی خدمت میں، خدا کے اسماء حسنہ کتنے؟ خدا تو ایک، اسماء 99 ہوں یا 1000 نام ہو اللہ کے، سارے اچھے نام اللہ کے، یہ اپنے مقام پر رکھیے. سورج نے علی کو جواب دیا. سورج کون؟ اللہ کی اطاعت کرنے والا. اللہ کے حبیب مسکرائے، کیا کہہ دیا؟ اول کہہ دیا ہے. ارشاد فرمایا اس میں غلط کیا کہا سورج نے؟ علی تو ہیں ہی اول. کیا مطلب اول ہیں؟ کہ سب سے پہلے میری حمایت کا اعلان علی نے کیا، سب سے پہلے ایمان کا اظہار علی نے کیا. تو تم سب میں اول کون ہے جس نے حمایت کا اعلان کیا ہو؟ تم سب میں اول کون ہے جس نے ایمان کا اظہار کیا ہو؟ اللہ اکبر. کوئی نہیں کہہ سکا کہ ہم بھی اول ہیں. اب تم جسے چاہے جو نمبر دے دو، اول تو رہے گا وہی جو حقیقت میں اول ہے. اول کا مطلب ایمان کا اظہار کرنے میں پہلے، رسول کی حمایت کا اعلان کرنے میں پہلے. تو سورج نے علی کو اول کہا تو غلط نہیں کہا، علی ہیں اول. یا اگر میں آپ کو ایک جملہ بیان کر دوں، اسٹر پارک میں پروگرامز منعقد ہوا کرتے تھے اور ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ہوتے رہیں گے. جشن مولود کعبہ کے حوالے سے تو مولانا کوثر نیازی مرحوم جشن مولود کعبہ کے اندر ایک جملہ اسٹیج سے پڑھ رہے تھے جس سے لکھا گیا بعد میں کتابوں کے اندر ان کے خطبات کو جمع کرتے ہوئے کہ علی پہلے مسلمان نہیں تھے، علی پہلے سے مسلمان تھے. اتنا حسین جملہ ہے کہ ذرا سی اردو ٹھیک کر لیں تو ولایت سمجھ میں آ جائے گی. عربی تو بہت دور ہے، صرف اردو ٹھیک کر لیں. آدھی امت مسلمہ یہی کہتی ہے علی پہلے مسلمان تھے، لیکن ایسے حق پرست علماء کہتے ہیں علی پہلے سے مسلمان تھے. اللہ اکبر. اور جب علی پہلے سے مسلمان ہوں پھر کیا شان مصطفیٰ ہوگی کہ جن کی آغوش میں علی ابن ابی طالب نے آنکھیں کھولی. تو اول بھی علی.
اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ چلیے اول بھی علی، مگر سورج نے پھر کہہ دیا آخر وعلیک السلام، یا آخر بھی علی۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ سب سے آخر میں جو میرا ساتھ دے گا، میرے غسل و کفن کے امور کو انجام دے گا، اس کی آغوش میں میں سر رکھوں گا، تو آخر میں وہی تو ہوگا جو اول وہ آخر۔ اور بات سمیٹتے ہوئے اول بھی علی حمایت اسلام اور اظہار ایمان کے اعتبار سے، آخر بھی علی پیغمبر کی خدمت و اطاعت کے اعتبار سے، کوئی ساتھ رہے نہ رہے، ساتھ والی ساتھ رہے نہ رہے، علی ساتھ رہیں گے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے مولا کی۔ پھر اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ سورج نے علی کو ظاہر بھی کہہ دیا ہے۔ فرمایا صحیح تو کہا ہے، میرا سارا علم علی کے لیے ظاہر ہے، تو علی ظاہر، علی باطن بھی، سورج نے باطن کہہ کر بھی یاد کیا کہ میرے سارے رازوں کا باطن علی کے پاس ہے، سارا علم ظاہر علی کے لیے، سارے راز کا عنوان باطن میں علی کے لیے، تو علی ظاہر بھی علی باطن بھی۔ اللہ اکبر۔ باطن کی مثال سے بھی اشارہ کر دیتا ہوں خدمت میں آپ کی۔ ایک مرتبہ جب آئے تھے نا نصران کے رہنے والے، اور نصران کے رہنے والے وہ نجران کے حوالے سے، اور جب نجران کے عیسائی علماء نے آ کر سلام کیا تھا، نصارے نجران کے عیسائی علماء نے، تو اللہ کے رسول نے سلام کو جواب نہیں دیا تھا۔ اور جب پوچھا ان افراد نے باقی افراد سے کہ پیغمبر کا یہ مزاج کیسا، سلام کو جواب نہیں دیتے، تو پیغمبر کے ذہن میں کیا چل رہا تھا کسی صحابی کو نہیں معلوم تھا کہ پیغمبر سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے۔ یہ اندر کی بات ہے، باطن کی بات ہے، جو محمد کے باطن کو بھی جانتا ہو کہ سلام کا جواب کیوں نہیں دیا۔ ارشاد فرمایا تھا مولا نے ان علماء نصارى نجران سے کہ کیا تم اسی عالم میں گئے تھے، یہ سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے، گلے میں سونے کی چین پہنے ہوئے، لباس شاہانہ کے ساتھ؟ کہتے ہاں۔ کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم جاؤ اپنے لباس میں جاؤ، لباس راہبانہ میں جاؤ، تمہیں سلام کا جواب بھی ملے گا اور تمہارے مسائل کا جواب بھی تمہیں ملے گا۔ ایسے ہی کیا گیا، سارے سونے کے زیورات اتار کر لباس شاہانہ الگ کر کے جب نجران کے عیسائی علماء پہنچے تو اللہ کے رسول نے اب سلام کا جواب بھی دیا، اپنے پاس بھی بٹھایا۔ اللہ اکبر۔ جو محمد کا باطن بھی سمجھتا اسے علی کہتے۔ اور آخری جملہ سورج نے کہہ دیا ہے یا علیم بکل شے، ہر شے کے خبر رکھنے والے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے پروردگار نے سارے اشیاء کا علم عطا فرما دیا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ تو اس لحاظ سے ہر شے کا جاننے والا بھی علی۔ جتنا علم خدا نے اپنے حبیب کو عطا کیا، اتنا علم حبیب نے اپنے حبیب کو عطا کیا۔